بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال الله تعالى في مقام آخر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. بلند آواز نہ پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے
لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت دی بے پناہ حمد و ثنا تو بعد لکھاں درود حضور سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور خاتم النبیین کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ چ اپنی عقیدتاں تے محبتاں دا خیرات پیش کرن تو بعد معزز و محترم سامعین حاضرین بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ دا احسان اس دا فضل ہے کہ مالک کائنات نے اپنی زندگی چ ایک اور جمعہ المبارک میں بابرکت ساعتاں اور برکتاں عطا فرمائیاں، اور بالخصوص آج دے جمعے نو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک دا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک دا جمعہ ہے تیسرا جمعہ المبارک۔ اللہ تبارک و تعالی عشرہ مغفرت آج اپنے اختتام کو پہنچے گا، 20واں روزہ ہے رمضان المبارک دا کہ آج دی جمعہ المبارک کے توسل نال مالک کائنات دی بارگاہ چ دعا کران گے مولا او افراد جنہ دی اس پورے عشرے دے اندر تو مغفرت فرمائیے، انہاں مغفرت فرمان والیاں دے اندر ساڈا بھی شمار فرما۔ بڑی گل ہے کہ روایات پہلے بھی تمہیں ایک دفعہ سنائیے کہ حضور علیہ السلام کو حضرت جبرائیل آئے سن، عرض کی کہ یا رسول اللہ تہاڈی امت دا بڑا ہی بدبخت انسان ہے کہ جڑا ماہ رمضان المبارک نو پاوے اور پا کے اس دے اندر اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا بندہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا آمین۔ دعا جبرائیل نے منگی، مصطفیٰ کریم نے فرمایا آمین۔ تے انہاں لوگاں واسطے خوش قسمتی ہے جنہاں نے رمضان دی ایک ایک گھڑی نو اللہ رب العزت دی رحمت اور برکت جان دے ہوئے گزاریا ہے، اور کوشش کی ہے کہ انہاں دے لمحات اللہ دے حضور عبادات دے اندر گزرن، عبادات روزے دی لذت نو انہاں محسوس کیتا، رب دے سجدیاں دی لذت نو محسوس کیتا، قرآن دی تلاوت نو محسوس کیتا، اور ہلے بھی کر رہے نے۔ حقیقی معنی چ رمضان دے مہمان کوئی لوگ نے جنہاں نے رمضان دا احترام کیتا، جنہاں نے رمضان دا احترام کیتا، وہی رمضان دے مہمان نے اور مبارکباد دے مستحق نے۔ 20 روزے گزر چکے، عشرہ آخرہ جہنم چوں آزادی نجات دا عشرہ کل نو او دا آغاز ہو جانا ہے۔ عشرہ آخر جڑا ہے یہ حضور علیہ السلام آخری عشرے نو ماہ رمضان المبارک دے بڑا پسند فرماندے سن۔ پسند فرمان دی سب تو بنیادی وجہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک دے آخری عشرے دے اندر اعتکاف فرمایا ہے۔ آخری عشرے نو اللہ دے نبی علیہ السلام نے مسجد دے اندر گزاریا ہے، اور اللہ دی عبادت و ریاضت دے اندر جڑا ہے اس نو گزاریا ہے، اور اللہ دے نبی نے تلقین فرمائی ہے، فرمایا کہ میرا جیڑا امتی ماہ رمضان المبارک دے آخری عشرے دا اعتکاف کرے،
آخری اشرے دا اعتکاف کرے مسجد دے اندر اللہ دی رضا دی خاطر عبادت نو بجا لان لیے دنیا تو قطع تعلقی کر کے دنیا تو بے رغبت ہو کے مسجد دے اندر حاضر ہوئے اعتکاف کرے، فرمایا میرا رب اس بندے نو 2 کامل حج تے 2 کامل عمرے دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ 2 کامل حج تے 2 کامل عمرے دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ تے معتکفین واسطے اللہ رب العزت دی طرفوں ایک خصوصی پیکج جڑا ہے وہ رمضان المبارک دے آخری اشرے دے اندر موجود ہوندا ہے، اور فرمایا کہ جدو معتکفین اعتکاف دی حالت دے اندر مسجد چو موجود ہوندے نے، مسجد چ اعتکاف کردے نے، فرمایا او نیکیاں جڑیاں او مسجد تو باہر رہ کے کردا ہا یا انہاں دا ثواب جڑا انہوں باہر رہ کے لبنا ہا، اللہ تبارک و تعالی اعتکاف دی برکت نال جتنیاں بھی نیکیاں ہیں نے ہر نیکی دا ثواب اللہ تعالی اس کو عطا فرماندا ہے۔ وہ جڑا نہیں بھی کر سکیا انہاں نیکیاں دا ثواب بھی اس نو آخری اشرے دا اعتکاف کرن دی بدولت جڑا ہے وہ میسر ہوندا ہے۔ اور حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک دے آخری اشرے دا اعتکاف کرنا پسند فرماندے سن، اور حضور علیہ السلام نے آخری اشرے دا جڑا اعتکاف ہے اس نو ہمیشگی دے نال کیتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک دے آخری اشرے دا اعتکاف اے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ ہے، اے او سنت حضور علیہ السلام دی جس دے اندر کریم آقا نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہے۔ اعتکاف حضور علیہ السلام نو اتنا پسند آ کہ 1 سال حضور علیہ السلام علالت دی وجہ نالو، بیماری دی وجہ نالو یا کسی وجود وجہ دی بنا تے مسجد دے اندر اعتکاف نہ کر سکے، اعتکاف حضور علیہ السلام دا رہ گیا، تو اگلے سال اللہ دے نبی علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک دے 20 دن دا اعتکاف فرمایا۔ 10 دن دا رہ گیا، پھر اگلے سال حضور نے ڈبل اعتکاف فرمایا، 20 دن دا اعتکاف فرمایا، 20 دن حضور علیہ السلام مسجد دے اندر قیام پذیر ہوئے۔ اعتکاف دا ایک بنیادی مقصد ہوندا ہے کہ ماہ رمضان المبارک دے آخری اشرے دی جڑیاں تاک راتاں نے، انہاں تاک راتاں دے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے جس نو کیا جاندا ہے لیلۃ القدر۔ کی کیا جاندا ہے؟ لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر او رات ہے جس دے بارے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک ارشاد فرماندا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا ایک رات دی عبادت اللہ دی بارگاہ چ 1000 مہینہ دی عبادت تو افضل اور اعلیٰ ہے۔ لیلۃ القدر ایک رات دی عبادت 1000 مہینہ دی عبادت تو افضل الاعلیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف دا ایک بنیادی مقصد ہوندا ہے کہ ماہ رمضان المبارک دے آخری اشرے دے اندر او جڑی تاک رات ہے، جڑی اللہ نے لیلۃ القدر دی رات عطا فرمائی ہے، اس لیلۃ القدر دی رات نو تلاش کرنا۔ اور لیلۃ القدر جڑی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماندے نے کہ ماہ رمضان المبارک دے آخری اشرے دی جڑیاں تاک راتاں نے، انہاں تاک راتاں نے وچوں ایک رات لیلۃ القدر دی رات ہے۔ فرمایا انہاں تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر نو جڑا تلاش کرو۔ تو معتکفین جدو مسجد دے اندر اعتکاف کردے نے تے اعتکاف دا ایک بنیادی مقصد ہوندا ہے کہ لیلۃ القدر او عزتاں عظمتاں تے شاناں والی رات جڑی اللہ تبارک و تعالی نے
ماہ رمضان المبارک دے آخری عشرے چ رکھیے اس رات نو تلاش کیتا جائے۔ اور اعتکاف ایک خالصتاً اللہ رب العزت دی بارگاہ چو اجر پان دا ایک ذریعہ ہے تے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ علماء نے لکھیا ہے کہ اگر شہر یا بستی جس دے اندر مسجد موجود ہے، جامعہ مسجد موجود ہے، تے اگر اس پورے شہر یا بستی دے وچوں کوئی بندہ بھی اعتکاف واسطے مسجد دے اندر حاضر نہ ہوئے تو پوری دی پوری بستی اللہ دے عذاب دے لپیٹ وچ آئے گی۔ فرمایا اگر کوئی بھی ایک بندہ بہ گیا پوری اس بستی یا شہر دے وچوں تے اللہ تبارک و تعالی اس ایک بندے دے صدقے نال سب نو دا اجر عطا فرمائے گا۔ لہذا یہ ہن ضروری ہے سارے دوستاں واسطے، احباب واسطے کہ اپنے گھر دا ایک ایک فرد تے ضرور تیار کرو نا کہ وہ مسجد دے اندر اعتکاف کرے۔ جدو وہ اعتکاف کرے گا تے اللہ اس کا ثواب پورے گھر نو عطا فرمائے گا۔ یہ ذہن بناؤ اج بہنا ہے اعتکاف دے اندر 20 رمضان المبارک دے غروب آفتاب تو پہلے مسجد دے اندر داخل ہو جانا ہے اور مسجد دے اندر ہی روزہ افطار کرنا ہے اور اعتکاف دی نیت جڑی ہے 20 رمضان دے غروب آفتاب تو پہلے کر لینی ہے اور پھر 30 رمضان المبارک نو غروب آفتاب تو بعد جڑا ہے وہ مسجد تو رخصت ہو جانا ہے۔ اے 10 دن جڑے نے اعتکاف دے نے اے مسجد دے اندر معتکفین واسطے گزارنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر 29ویں رات نو چاند نظر آ گیا تے معتکفین دا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور چاند نو ویکھن دے نال اپنا اعتکاف مسجد تو اٹھ کے اپنے گھر دی طرف رخصت ہو جان گے۔ اسی طرح یہ جڑا اعتکاف ہے اعتکاف واسطے ضروری ہے کہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ مریض آ یا کمزور آ اعتکاف تے بہ گیا او دا روزہ رہ گیا یا روزہ رکھیا تے روزہ ٹوٹ گیا، اس صورت دے اندر اعتکاف بھی او دا ختم ہو جائے گا، اعتکاف بھی اس دا باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح حالت اعتکاف کافی ساریاں چیزاں ایسیاں نے جنہ دا احتیاط رکھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ جڑے معتکفین ہون گے جدو مسجد دے اندر آ کے بیٹھن گے تے انہاں نو تمام احتیاط تو جڑا ہے آگاہ کیتا جائے گا تاکہ وہ خالصتاً جس مقصد واسطے آئے نے اس مقصد نو مسجد تو حاصل کر کے رخصت ہو سکن۔ اس دے نال نال لوگ آدھا بھی ضروری ہے، نمازی حضرات جڑے مسجد چان انہاں واسطے بھی احتیاط ضروری ہے، اور جڑے کروں معتکفین واسطے سحری اور افطاری دا اہتمام کر دن لے کے آندے نے انہاں واسطے احتیاط ضروری ہے کہ وہ کوشش کرن کہ دنیاوی گلاں دنیاوی حال حوال معتکفین تو دور رکھن اور انہاں نو خالصتاً اللہ دی عبادت دے اندر مصروف رہن دین تاکہ وہ اپنے رب دی عبادت دے اندر گم ہو کر لیلۃ القدر دی فضیلت عظمت اور شان نو پا سکن۔ اسی طرح قرآن پاک دی چوتھے پارے دی ایک آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور فرمایا اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم نے کیا خرچ کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے، تمہارے خرچ کرنے کو بھی جانتا ہے، تمہاری خرچ کرنے میں نیت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہر چیز آیا ہے کہ جو تم نے چھپا کے ہاتھ کی ہتھیلی میں چھپا کے کسی کو دیا ہے میرا رب وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم نے ظاہر کر کے کسی کو دیا ہے میرا رب وہ بھی جانتا ہے۔ ہر نیکی کا جو دار و مدار ہوندا ہے، ہر نیکی دا وہ نیکی دا دار و مدار وہ دی نیت دے ہوتے ہوندا ہے۔ نیکی
نیک اعمال بھی اس وقت بندے دے ضائع ہو جاندے نے جدو اس نیک اعمال دے اندر نیت اخلاص دی موجود نہ ہوئے. اللہ دی رضا دی نیت اگر موجود نہ ہوئے تو نیک اعمال بھی بندے دا ضائع ہو جاندہ ہے. اسی طرح اللہ دی راہ دے اندر صدقہ و خیرات کرنا، رب دے دتے ہوئے مال دے وچوں خرچ کرنا، یہ اللہ دی بارگاہ بڑا پسندیدہ عمل ہے. اسی طرح اللہ نے مال عطا فرمایا. مال جدو بندہ صاحب نصاب ہو جائے، جیڑا نصاب شریعت نے مقرر کیتا ہے، اس تے گفتگو ہو چکی ہے، وہ جدو صاحب نصاب ہوئے، صاحب نصاب دے اتے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ مال دی زکوٰۃ ادا کرنا اس طرح ہے کہ مال نو پاک کرنا. اگر بندہ مال دی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس دا مال پاک نہیں ہوندا. فرمایا زکوٰۃ اے مال دی میل ہوندی ہے، جدو بندہ اس نو ادا کر دیندا ہے اللہ تعالیٰ او دے مال نو پاک صاف اور ستھرا فرما دیندا ہے. اللہ تعالیٰ بندے دے مال نو پاک صاف اور ستھرا فرما دیندا ہے. گل یاد رکھو، زکوٰۃ اے فقراء، مساکین، یتیم اور غرباء انہاں دا حق ہے. زکوٰۃ نہ دے کے یتیم، غرباء، مساکین اور فقیر لوگ انہاں لوگاں دا حق مارنا ہے، اور انہاں دا حق مارنا، حق کھانا، اے بندے نو کدی بھی کامیابی دی راہ دی طرف لے کے نہیں جا سکتا. اے تباہی دا سبب تے ضرور بن سکتا ہے لیکن کامیابی دا سبب نہیں بن سکتا. زکوٰۃ اللہ دی طرفوں اے مال والے واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنے غریب، یتیم، فقراء اور جڑے مساکین نے انہاں دا خیال رکھن اور اپنی خوشیاں دے اندر انہاں نو بھی شامل فرمان تاکہ او بھی اللہ دی نعمتاں تو لطف اندوز ہو سکن. اسی طرح ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے عشر. عشر اللہ تبارک و تعالی نے اے بھی اہل ایمان دے اتے اس نو لازم قرار دیتا ہے. عشر زمین دے اندر جب بھی جتنی بھی جو بھی فصل بندہ اٹھائے گا، عشر ہوندا ہے اے زرعی زمین دے اتے، کاشتکار زمین دے اتے، او زمین جدے کولو فائدہ اٹھایا جاندا ہے. جس زمین دے اندر جتنی بھی جو بھی فصل چکے، وہ فصل اجناس دے وچوں ہوئے، سبزیات دی صورت دے وچ ہوئے، پھلاں دی صورت دے وچ ہوئے، شریعت نے مسلمانہ واسطے اس دے اندر ایک خاص متعین مقدار بطور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری قرار دیتا ہے، اور اس نو شریعت دے اندر عشر کیا جاندہ ہے. کی کیا جاندہ ہے؟ عشر کیا جاندہ ہے. زمین جڑی کاشت دے قابل زمین ہے، اس زمین دے اندر بندے نے جڑی بھی فصل بوئی ہے، سال دے اندر ایک فصل بوئی ہے یا دو فصلہ بوئیاں نے، عشر جڑا ہے وہ ہر فصل دے اتے لازم ہے. عشر ہر فصل دے اتے لازم ہے. وہ فصل اجناس دی صورت ہوئے، گندم جو اس بولتے گنا، کپا، اس بولتے رایا، سرسوں، اے اجناس دی صورت ہوئے، یا اس سے بعد جڑا ہے ان کے دے پھل دی صورت دے وچ ہوئے، امب، امرود، کیلا وغیرہ، سیب وغیرہ. اس طرح یا پھر وہ فصل جڑی ہے وہ سبزیات دی صورت دے وچ ہوئے، جی میں سبزیات دے اندر کریلا، بھنڈی، توری، کدو، ٹھیک ہے نا، ٹماٹر، آلو، اے فصل دے اندر بوئے جاندے نے اور فائدے واسطے انہاں نو بویا جاندہ ہے. تے اے اگر سبزیات دی صورت اچے، پھل دی صورت اچے، اجناس دی صورت اچے، وہ جتنی بھی فصل زمین کو لو حاصل کرے گا، ہر فصل دے اتے شریعت نے ایک حد مقرر فرمائی ہے، وہ متعین مقدار بطور زکوٰۃ جڑی مقرر فرمائی ہے اس نو عشر کیا جاندہ ہے. کی کیا جاندہ ہے؟ عشر کیا جاندہ ہے. اور عشر واسطے اے مسئلہ شریعت نے مقرر فرمایا ہے. فرمایا او کھیت جس دا اکثر حصہ مفت دے پانی دے نال سیراب ہوئے. مفت دے پانی تو مراد جڑا ہے بارش دا پانی، چشمیاں دے پانی دے نال سیراب ہوئے،
وہ पानी जिस दे अंदर जिहड़ा है बंदे दा माली अखराजात शामिल ना हो। अगर मुफ्त दे पानी दे अंदर जिहड़ी जमीन सैराब होएगी, पैदावार बनेगी, उस जमीन दे उत्ते 10वां हिस्सा जिहड़ा है कुल पैदावार दा शरीयत ने मुकर्रर फरमाया है। और दूसरी सूरत है जमीन दी कि जिहड़ी जमीन दा अक्सर हिस्सा माली अखराजात दे करके उस जमीन नू सैराब किया गया होवे, उसकी काश्त की गई होवे, उसनू पानी दिता गया होवे, तो उस जमीन दी फसल दे उत्ते शरीयत ने 20वां हिस्सा मुकर्रर फरमाया है। 20वां हिस्सा उसनू उश्र किया जाता है। ये एहतियात जरूरी है। लेकिन अपने इस एरिए दे अंदर, इलाके दे अंदर जिहड़ा जमीनां नू पानी लगदा है, वो समझो उस पानी दे उत्ते भी लोगां दा अखराजात हुंदे ने, टैक्स भरिया जाता है। इसलिए लिहाजा हर फसल का 20वां हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत दी रजा दी खातिर उसका उश्र निकालना ये हर फसल दे उत्ते जरूरी और लाजिम है। इसी तरह उश्र वास्ते पागल, नाबालिग बच्चा, मकरूज, शरी फकीर अगर वो जमीन दी पैदावार दा मालिक है तो वो भी अपना उश्र अदा करेगा। ये नहीं कि पागल है तो अगर जमीन दा अगर मालिक है, उहदे कोल जमीन दी पैदावार दी कीमत या जमीन दी पैदावार दी फसल आंदी है, उसका वो मालिक है, तो वो भी जिहड़ा है अपना उश्र अदा करेगा। उस दे उत्ते भी लाजिम है कि उश्र नू अदा करे। उश्र दे वाजिब होने वास्ते, उश्र दे वाजिब होने तो बाद उदा अदा ना करना वाला बंदा मुजरिम है और अल्लाह दी बारगाह च गुनाहगार है और अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह चो उस सजा दा मुस्तहिक है। और उलमा ने लिखा है कि हाकिम इस्लाम, हाकिम वक्त दी जिम्मेदारी है कि वो जेड़े जमीन दी पैदावार जिन्हां कोल मौजूद है, जेड़े काश्त करते ने, हाकिम वक्त दी जिम्मेदारी है कि अगरचे जबरदस्ती भी लेना पवे तो जबरदस्ती भी उन्हां को उश्र लवे और लैके गरीब, फकीर और मसाकीन दे अंदर उसनू तकसीम किया जाए, क्योंकि इस शरीयत दा हक है और शरीयत दा हक देना जरूरी है। एक गल याद रखो, एक तो है पाकिस्तान, एक पूरा मुल्क है। पाकिस्तान मुल्क दा सरबराह है वजीर आजम। मुल्की सतह ते अहकामात नाफिज करना उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर इलाके, हर बस्ती, हर कबीले दे अंदर एक सरदार, एक वडेरा, एक जिहड़ा है उसनू अमीर मुंतखब किया हुंदा है, जिहड़ा अपने इलाके दे फैसले करदा है, अपने इलाके दे मामलात नू देखदा है। अपना चक के बस्ती है, तिन्हां दे विच नंबरदार जिहड़े ने वो चक दा सरबराह हुंदा है, अमीर हुंदा है। इसी तरह हुकूमत की तरफों मुतयन किया गया मिंबर जिन्होंने कौंसलर किया जाता है, वो भी अपने इलाके दा अमीर हुंदा है, सरबराह हुंदा है। ते इन्हां दोवां बंदियां दी जिम्मेदारी है वो निज़ामे उश्र नू, निज़ामे ज़कात नू कायम करन और इसका एक निज़ाम बनाया जाए और बना के इस नू अपने इलाके दी फलाह वास्ते, खैर वास्ते और इलाके दी कामयाबी वास्ते और इलाके दे गरीब, मसाकीन और यतीम लोगां दी इमदाद वास्ते उसनू सर्फ किया जाए। ये हाकिम इस्लाम जिस तरह मुल्की सतह ते वजीर आजम की जिम्मेदारी है, इसी तरह इलाकाई सतह ते, कबीले की सतह ते, चक और इबादी की सतह ते उन्हां लोगां की जिम्मेदारी है जिन्होंने कौम ने अपना सरदार मुंतखब किया होवे। अगर वो नहीं करेगा तो इस सूरत के अंदर वो अपने इस फेल तो, जिम्मेदारी तो दस्तबरदार होने की वजह नालों अल्लाह की बारगाह के अंदर जवाब दे जरूर होएगा। इसी तरह उश्र जिहड़ा है वो जमीन की उस पैदावार ते अदा किया जाता है जिस पैदावार तो नफा हासिल करना मकसूद हुंदा है। नफा हासिल करना मकसूद हुंदा है और नफे बख्श जिहड़ियां चीज़ां हुंदियां ने जमीन को लईयां जांदियां ने, मैं तुहानूं बयान फरमा दित्तियां ने
کہ جس طرح گندم ہو گئی، جو ہو گیا، چاول، گنا، کپاس، رایا، سرسوں، یہ تمام فصلاں ایسیاں نے جڑا بندہ بیجدا ہے، اس دی کاشت کردا ہے، پھر اس تو بعد دے کولو نفع حاصل کردا ہے۔ عشر دی ادائیگی واسطے یہ ضروری ہے کہ جس وقت بندے دے اتے فصل او دے کول آ جاوے، فصل جس وقت آ جائے، کٹائی ہو جائے، گھر موجود ہوئے، تو سب تو پہلے اس فصل دا حق ہے کہ او دے وچوں عشر ادا کیتا جائے۔ سب تو پہلا حق ہے کہ او دا عشر ادا کیتا جائے۔ عشر ادا کرن تو بعد پھر بندہ اپنے استعمال دے وچ لیا سکتا ہے۔ لیکن اج تے معاملہ ہی الٹ ہے، لوگ کھا لیندے نے، ہڑپ جاندے نے، ڈکار بھی مار لیندے نے، تو پھر عشر دا پتہ بھی نہیں ہوندا۔ اسی وجہ نالو اج سارے حالات ایسے نے۔ سب تو پہلا حق ہے جس وقت فصل گھر آئی ہے تو دے اندروں عشر دی جڑی بندا ہے، او دی مقدار، اس عشر دی مقدار نو الگ کیتا جائے اور اس فصل دا عشر جڑا ہے اس نو ادا کیتا جائے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، انہیں اپنی زمین دیتی ہے ٹھیکے تے، وہ زمین دیتی ہے ٹھیکے تے، ان ایک ٹھیکیدار ہے اور ایک زمین دا مالک۔ ہن جڑا ٹھیکیدار ہے جس نے اس زمین دے اندر کاشت کیتی ہے اور کاشت تو فائدہ چکیا ہے، تو عشر بھی وہی ادا کرے گا جس نے اس زمین دے اندر فصل نو بویا ہے، کاشت کیتا ہے۔ مالک دے اتے عشر نہیں ہے۔ مالک کو جدو پیسہ جائے گا تو صاحب نصاب ہوئے گا، وہ زکوٰۃ دے گا۔ لیکن جڑا کاشتکار ہے، جڑا ٹھیکیدار ہے، اس نے زمین دی فصل حاصل کیتی ہے، لہذا وہ اپنی جڑا ہے عشر ادا کرے گا۔ اسی طرح ایک زمین ایسی ہوندی ہے، وہ بھائی والے چ ہوندی ہے، یعنی کہ ایک بندہ کام کردا ہے اور ایک دی زمین ہوندی ہے، وہ آپس چ طے ہوندا ہے کہ کاشت دی جو پیداوار ہوئے گی او دا اتنا حصہ تینوں ادا کر دواں گا اور اتنا حصہ میرا ہوئے گا۔ مثال دے طور تے ایک بندے نے زمین دیتی ایک بندے نو، انہیں کہا جی 50% جدو فصل ہوئے گی ادھا تیرا تے ادھا میرا، اے ہن دوواں دے اوتے لازم ہے کہ عشر ادا کرن، کیونکہ انہاں نے زمین دی فصل جڑی ہے آپس چ تقسیم کیتی ہے، او دے کول جتنا حصہ آیا ہے وہ اپنے حصے دے مطابق عشر ادا کرے گا، اس مالک کول جتنا حصہ آیا ہے وہ اپنے حصے دے مطابق جڑا ہے وہ عشر ادا کرے گا۔ عشر ادا کرن دی صورت ہے کہ جڑی فصل ہوئی ہے اس فصل دے وچ بھی تسی عشر ادا کر سکتے ہو۔ مثال تو تے گندم ہے، اب گندم جڑی ہے 20واں حصہ اس دا ادا کرنا ہے۔ ایک بندے دی 100 من گندم ہوئی ہے تو 100 دے پیچھے 5 من تقریباً جڑا ہے او دا عشر بنے گا۔ تے اگر وہ گندم دی صورت دے وچ عشر ادا کرنا ہے تو گندم دی صورت وچ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اگر اس نے گندم نو بیچ کے او دے پیسے دینے نے تو پیسے دی صورت دے وچ بھی عشر ادا کر سکتا ہے، لیکن کرنا ضروری ہے۔ یہ شریعت دا حق ہے، اس تو بندہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عشر دے مصارف وہی لوگ نے جڑے زکوٰۃ دے مصارف نے۔ جس بندے نو زکوٰۃ دیتی جا سکتی ہے اس نو عشر دی قیمت بھی ادا کیتی جا سکتی ہے۔ عشر اسی طرح سب تو پہلے جی میں زکوٰۃ دے اندر لازم ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داراں دی طرف توجہ کیتی جائے۔ قریبی رشتہ داراں دے وچوں کوئی ایسا بندہ جڑا یتیم ہوئے، مسکین ہوئے، فقیر ہوئے، ٹھیک ہے نا، اس نو سب تو پہلا او دا حق ہے کہ اس نو ادا کیتا جائے۔ اس تو بعد پھر اپنے ہمسائے، اپنے علاقے دے احباب، اور علاقے دے احباب تو بعد پھر دینی مدارس نے انہاں دے نال جڑا ہے زکوٰۃ اور عشر دی رقم یا جڑی فصل ہے انہاں نو دے کے انہاں دے نال تعاون کیتا جائے، علم دین دے اندر اس نو صرف کیتا جائے۔ وہی مصارف نے جڑے زکوٰۃ دے مصارف نے، جس نو زکوٰۃ ادا کیتی جا سکتی ہے اس نو عشر بھی جڑا ہے وہ ادا کیتا جا سکتا ہے۔ یہ عشر دے حوالے دے نال وہ مختصراً ضروری تفصیل ہے جڑی تواڈے سامنے بیان کیتی ہے۔ عشر ہر فصل دے اتے لازم ہے۔ سال دے اندر 2 فصلاں لیاں نے زمین کولو، 2 فصلاں تے لازم ہے، 3 لیاں نے تامی 3 تے لازم ہے۔ جتنی فصل وہ حاصل کرے گا، اگر ایک فصل زمین کولو حاصل ہوئی ہے تو اسے ایک فصل دے اتے لازم ہے کہ وہ عشر ادا کرے۔ اسی طرح آج
ماہ رمضان المبارک دا 20واں روزہ ہے، 20 رمضان المبارک ہے۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری اسلام دی تاریخ دا بڑا ہی روشن دن ہے کہ اس دن 20 رمضان المبارک 8 ہجری اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں نو عظیم فتح یعنی فتح مکہ تو نوازیا۔ مکہ فتح ہویا، حضور علیہ السلام دی قیادت دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام آپ دے دل دی تمنا آئی، حضور دی خواہش آئی کہ اللہ تبارک و تعالی مکہ نو انہاں کفار کولو آزادی عطا فرمائے۔ تو پہلے ایک معاہدہ ہویا کفار مکہ تے حضور علیہ السلام دے نال، اس معاہدے دے مطابق یہ طے پایا کہ حضور علیہ السلام نے اے شرائط انہاں طے پائیاں کہ اگر کوئی بھی معاہدہ توڑے گا، شرائط عمل نہیں کرے گا تو معاہدے نو جڑا ہے وہ توڑن پایا جائے گا، لہذا معاہدے دی خلاف ورزی ہوئے گی، اور جڑا بھی خلاف ورزی کرے گا پھر وہ تے چڑھائی کیتی جائے گی۔ کفار مکہ نے معاہدہ کیتا، وہ معاہدے تو پھر گئے، انہاں دا معاہدے تو پھرنا مکہ دے فتح ہون دا سبب بنیا۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ موجود سن۔ اسلام دی شان و شوکت دا زمانہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جوک در جوک لوگاں نو اسلام دے اندر داخل فرمایا۔ صحابہ کرام دی تعداد 10,000 تو زیادہ، 10,000 دا لشکر جرار اللہ دے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تو لشکر لے کے مکہ دی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر دے دوران اللہ دے نبی علیہ السلام نے خود بھی جنگی لباس پہنیا۔ حضور نے وہ جڑی جنگ دے درمیان لوہے دی ٹوپی پئی جاندی ہے، وہ خود حضور نے اس ٹوپی نو اپنے سر تے سجایا، اور اپنی تلوار اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ چ لئی، اور اس تو 10,000 دا لشکر جس وقت مدینہ منورہ تو نکلیا، کفار نے دیکھا کہ مسلمان بڑے جاہو جلال دے نال آ رہے نے، اور انہاں دے جاہو جلال دے نال اللہ تبارک و تعالی نے کفار دے دلہ دے اندر مسلمانہ دا روب و دبدبے نو پیدا فرما دیتا۔ وہ مسلمانہ دے اس لشکر جرار نو دیکھ کے وہ کام اٹھے، انہوں نے فرمایا مسلمان جس تیاری نال آ رہے نے اور جس جوش و جذبے نال آ رہے نے تے آج مکہ ساڑے ہاتھ چو گیا، مکہ ساڑے کول نہیں رہنا، مسلمانہ نے فتح کر لینا ہے۔ خیر حضور علیہ السلام 10,000 دا لشکر جرار لے کے مدینہ منورہ تو روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ تو روانہ ہوئے، ماہ رمضان المبارک دا ایام نے 10 دن دی طویل سفر کر کے حضور علیہ السلام مکہ دے قریب ایک مقام مرر زہران، اس مقام تے اللہ دے نبی علیہ السلام پہنچے۔ حضور نے فرمایا سارے صحابہ اس میدان دے اندر پھیل جاؤ، اور فرمایا کشادہ خیمے لاؤ، اور ہر بندہ اپنے خیمے دے سامنے آگ جلاوے، آگ نو روشن کرے، کیونکہ اللہ دے نبی علیہ السلام چاہتے سن کہ کفار مکہ جدو رات دے اندر اس منظر نو ویکھن تے وہ منظر ویکھ کے انہاں دے دل لرزا جان، زلزلہ جاری ہو جائے، وہ کپ آ جان، انہاں نو مسلمانہ دی طاقت دا، مسلمانہ دی قوت دا پتہ چلے، اور حضور چاہتے سن کہ مکہ میرے رب دا شہر ہے، اس مکہ دی بے حرمتی نہ ہوئے، اس دے اندر خون ریزی نہ ہوئے، مسلمانہ دا جاہو جلال اور روب و دبدبہ دیکھ کے کفار خود ہی مسلمانہ دی اطاعت واسطے مجبور ہو جان۔ حضور نے فرمایا خیمے لاؤ، اور ہر خیمے دے سامنے آگ جڑی ہے اس نو روشن کیتا جائے۔ خیر ایسا ہی ہویا، رات خیمے لگ گئے، آگ نو روشن کیتا گیا، صبح ہوئی، اللہ دے نبی علیہ السلام لشکر جرار 10,000 صحابہ کرام حضور دے نال لشکر جدو مکہ دی طرف روانہ ہویا، کفار نے اس لشکر دے جاہو جلال نو دیکھیا، سارے کفار جڑا ہے وہ مسلمانہ دے سامنے زیر ہو گئے، اور اللہ دے نبی علیہ السلام
مکہ دے اندر داخل ہوئے، جدو حضور علیہ السلام مکہ دے اندر داخل ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور قصوہ نامی ایک اونٹنی سی، اس اونٹنی دے اوتے حضور علیہ السلام جلوہ فرما سن۔ حضور نے اونٹنی تے بہ کے ہی مکہ دا طواف کیتا اور اپنی چھڑی دے نال حضور علیہ السلام نے حجر اسود دا استعلام فرمایا، اس نو بوسا دیتا۔ جدو بوسا دین تو بعد اللہ دے نبی علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیتا، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زور دن اللہ ہو رہا، نعرہ تکبیر لار پوری مسجد تک گونجنی چاہیے دی نا، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ حضور علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیتا۔ 10,000 صحابہ کرام دا لشکر، 10,000 صحابہ کرام جس وقت انہوں نے نعرہ تکبیر دی صدا نو بلند کیتا، مکہ دی وادی ہر طرف گونج ہی پہ گئی، ہر طرف اللہ اکبر دی صداواں بلند ہویاں، کفار دے دل لرزرا گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں نو عظیم فتح عطا فرمائی، عظیم فتح عطا فرمائی، مکہ فتح ہو گیا۔ حضور نے طواف کیتا، پھر اللہ دے نبی علیہ السلام طواف کر رہے سن، اسے دوران زہر دا وقت ہو گیا۔ اور اگے پھر آئی چس والی گل، زہر دا وقت ہو گیا۔ حضور نے پوچھا بلال کہاں ہے، بلال کو بلایا جائے۔ حضرت بلال حبشی آئے، فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اللہ کے نام کی صدا کو بلند کرو، اذان دو، نماز ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، تم اذان دو۔ سارے صحابہ کعبے کو بتوں سے پاک بھی کریں گے اور اللہ کے سجدے کی عبادت کر کے کعبے کی شان کو بڑھائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ مکہ فتح ہوا، حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے۔ اب کعبے کی چھت پہ چڑھے ہیں، جو پہلے کعبے میں اذان دی جاتی تھی تو رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا، اب بلال کعبے کی چھت پہ ہیں۔ اب بلال جدھر بھی منہ کر کے اذان دیتے تو اذان ہو جاتی، لیکن حضرت بلال حبشی نے عجیب ہی منظر پیش کیا۔ میرے حضور اونٹنی پہ بیٹھ کے طواف کر رہے ہیں، جدھر مصطفیٰ مڑتے ہیں بلال بھی چہرہ وہیں گھما دیتا ہے، جدھر مصطفیٰ جاتے ہیں بلال بھی چہرہ وہیں گھما دیتا ہے۔ اور بلال یہ اعلان کرتے ہیں کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو تیری دید کا بہانہ بنی۔ فرمایا یا رسول اللہ، اے اذان بھی تواڈے واسطے، اے نماز بھی تواڈے واسطے۔ حضرت بلال حبشی جس طرف مصطفیٰ جا رہے نے اسی طرف رخ کر دینے، اور دوسرا رخ اس گل دا اے بھی لیا جاندا ہے، اے اوہی بلال ہے جس نو مکے دے اندر تکلیفاں دتیاں جاندیاں، امیہ بن خلف جڑا طرح طرح دی تکلیفاں دتا، اور حضرت بلال حبشی نو ریت تے لٹا کر انہاں دے سینے تے گرم پتھر رکھے جاندے، فقط اسلام قبول کرن دی وجہ نالو، اور اس گل تے مجبور کیتا جاندا کہ اسلام نو چھوڑ دے۔ اج میرے نبی نے فرمایا بلال اسے مکے دے اندر تو تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، اج سارے کافر موجود نے، کعبے دی چھت تے چڑھ جا اور اذان دے کہ انہیں سارے کافراں نو دس جڑے مصطفیٰ نال وفا کردے نے، مصطفیٰ انہاں نو کعبے دی چھت تے چڑھا دے۔ فرمایا جڑے حضور نال وفا کردے نے پھر اللہ اس نو عزت عطا فرماندا ہے۔ حضرت بلال حبشی دی شان حضور علیہ السلام نے سارے کافراں دے سامنے واضح فرمائی، فرمایا جڑا ساڈے نال وفا کردا ہے اساں پھر اونوں کعبے دی چھت تے بھی چڑھا دینے ہاں۔ یہ گل ضروری ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام نے وفا کی، پھر حضور مکہ فتح ہویا، ایسے مکہ فتح جدو ہویا نا تے پھر حضور علیہ السلام نے اعلان عام کر دیتا، اعلان عام کر دیتا۔ ہن کفار مکہ دے ذہن چا کہ اساں تے بڑیاں تکلیفاں دتیاں نے، ہن ساڈے اوتے کوئی حد بندی ہوئے گی، حد بندی نہ ہوئی تے اتنا تو ہوئے گا کہ اسی مکہ دے وچوں کر دیتے جاواں گے، جلا وطن کر دیتے جاواں گے۔ تو پھر حضور علیہ السلام مخاطب ہوئے، فرمایا کہ مکہ کے لوگوں
تم میرے ساتھ کس بات کی امید رکھتے ہو؟ فرمایا کہ ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، آج جو صحن حرم میں آ گیا اسے بھی معاف کیا۔ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا اسے بھی معاف کیا۔ فرمایا آج اعلان عام کیا جاتا ہے، جس جس نے بھی تکلیف دی میں محمد نے سب کو معاف کیا، سب اسلام کی برکت سے مشرف ہوں گے۔ مکہ فتح ہویا، جو مکہ فتح آیا حضور نے سارے کافروں کو معاف کر دیتا۔ اسلام امن دا درس دیتا ہے، لیکن اس وقت جب اسلام غالب ہو جائے، جب اسلام غالب ہو پھر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مکہ جب فتح ہونے کے لیے قافلہ آ رہا تھا، اس کے دوران راستے میں ایک کتی کے بچے تھے، حضور نے اس کے اوپر ایک صحابی کو مقرر فرما دیا تھا، تو کتی کے بچوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، اور حضور لشکر لے کے مکہ میں آ گئے۔ اور آج آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی بھی اس طرح اسلام کے مخالف بات کرے، مصطفیٰ کریم کی شان میں بات کرے، حضور تو معاف کرتے رہے، مکہ میں بھی معاف کیا گیا، آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا بدبختہ، اگر تاریخ نہیں پڑھی تو تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے دیکھ، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھ، جہاں میرے نبی نے اپنی شان رحمت دکھائی ہے کہ کتی کے بچوں کو محفوظ رکھا ہے، وہی مصطفیٰ نے جب مکہ فتح ہوا، وہ گستاخ، وہ لعنتی جو مصطفیٰ کریم کی شان میں بے ادبیاں کرتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا، ابن خطل جو کعبے کے غلاف میں لپٹا تھا، میرے نبی نے فرمایا اگرچہ ابن خطل کعبے کے غلاف میں لپٹا ہے، میرا فرمان ہے اسے وہی قتل کیا جائے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہے کہ جہاں مصطفیٰ کریم کی شان رحمت واضح ہے، وہاں میرے نبی کا جلال بھی واضح ہے۔ اگر گستاخ رسول ہو تو اس کے لیے مصطفیٰ کریم کا یہ عمل ہے کہ گستاخ کے لیے کبھی بھی معافی نہیں ہے۔ حضور نے اپنے دور میں معاف کیا، یہ میرے نبی کا اختیار تھا، یہ حضور کا اختیار تھا۔ حضور جسے چاہے معاف کریں، لیکن امتی کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہیلے بنا کے کہے کہ نہیں جی ہم کمزور ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یورپی یونین ناراض ہو جائے گی، یا فلانا ناراض ہو جائے گا، یا فلانا ناراض ہو جائے گا، اس کو یہ شیبہ نہیں دیتا۔ مسلمان حاکم کی وقت کی ضرورت ہے، اور ہر ایمان والے کی ضرورت ہے کہ جب نبی کے گستاخ کی بات آئے تو ایمانی حرارت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا، ہاتھ چکو نا بھی سارے ہاتھ چک کے لاؤ نا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج فقبلو، آج اپنے اقتدار کی بات ہے، اپنے لیڈر کی عزت کو بچانے کے لیے سب کو غیرت آ رہی ہے، لیکن وہی ہالینڈ کا بدبخت سور گریٹ ویلڈر، اس نے پھر دوبارہ رسول اللہ کی عزت و ناموس پہ چیلنج کیا ہے، دوبارہ حضور کی شان کو للکارا ہے، دوبارہ اس نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے۔ یہ سارے چور لٹیرے جو اپنی عزت کی خاطر، رات ایک کا بیان سن رہا تھا، کہہ رہا اگر عمران خان کو کسی نے ہاتھ لگایا تو پورے ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی، اور بدبختہ لیڈر کی بات آئے تو پورے ملک میں خانہ جنگی کی بات کرو، لیکن جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے اس وقت تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا، اس وقت یہ پیغام کیوں نہیں دیا گیا کہ اگر رسول کی عزت پہ کوئی بات آئی تو ہم پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیں گے، اس وقت تو بیان نہ دیا گیا، لیکن جب اپنے لیڈر کی عزت کی بات آئی تو تم کہتے ہو پورے ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ اگر ہماری عزت کو ہماری لیڈر کو پروٹوکول نہ دیا گیا، ہم ملک کو نہیں چلنے دیں گے، ہم روڈیں بند کریں گے، ہم دھرنے کریں گے، ہم جلوس کریں گے۔ اب یہ سب اپنی عزت کے لیے جائز ہوا، لیکن جب رسول اللہ کی عزت کے لیے میدان عمل میں تھے، رسول اللہ کی عزت پہ بات کرنی تھی، اس وقت تمہیں سب یہ ناجائز لگ رہا تھا، اور جو یہ کر رہا تھا تم کہہ رہے دہشت گرد ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں، یہ بڑے بدبخت ہیں، یہ ملک کے جو غدار ہیں انہیں جیلوں میں ڈالو،
انہیں گولیاں مارو، ان پہ شیل چلاؤ، ان پہ تشدد کرو، یہ ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں۔ ارے خانہ جنگی یہ نہیں ہے، خانہ جنگی وہ ہے جو تم نے پورے ملک کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، آج پورے ملک کی عزت کو تباہ کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلنا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کریم کی بھی سنت ہے، اور تمام اولیاء کی بھی سنت ہے۔ میں کسی کی ذات پہ بات نہیں کرتا، لیکن جو حقیقت ہے، جو حقائق ہے، اس سے سمجھنا چاہیے۔ مانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نیک ہو، اس کا اپنا نیک اعمال ہو، لیکن اس کے اپنی ذات کے ساتھ ہیں۔ شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے، جہاں آپ اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہو، ان جلسوں میں اگر آپ واقعی اسلام فوبیا کے لیے آواز اٹھانے والے تھے، آپ کے دل میں اسلام کا ڈر تھا، آپ ریاست مدینہ کے والی وارث ہو، آپ نے اس پورے جلسوں میں ایک مرتبہ بھی کہا کہ ہالینڈ کے جو گستاخ نے بات کی ہے، ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی عزت پہ کوئی بات نہ کرے، ورنہ ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کریں گے؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ تم یہ کرو گے بھی نہیں، تم سے امید بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسی بات اگر کوئی کر سکتا ہے تو ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا ہی کر سکتا ہے۔ اگر ایسی بات کر سکتا ہے تو رسول اللہ کا سچا غلام ہی کر سکتا ہے، کیونکہ سچا غلام ہی مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ملک کے لیے، رسول اللہ کی عزت کے لیے آپ کو بھی اچھے اقدامات کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی بھی خیر فرمائے۔ ہم تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک انسانیت کے ناطے اچھا لیڈر بننے کی خاطر دعویٰ دار ہو تو اللہ آپ کو اچھا لیڈر بنائے بھی صحیح، لیکن یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے گی، اس کے مخالف اگر آپ کوئی کام کرو گے تو پھر ہم سے یہ امید نہ رکھی جائے کہ ہم نرم بات کریں گے، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے پھر بات صدیق اکبر کی طرح ایسے کر کے کی جائے گی، پھر بات حضرت عمر فاروق کی طرح للکار کے کی جائے گی، اور بات حضرت عثمان غنی کی طرح جرت و بہادری کے ساتھ کی جائے گی، اور مولا حیدر کرار کی طرح تلوار نکال کر گستاخ اثر قلم کر کے کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے لوٹے پوٹے کلمات کو قبول فرمائے، آمین۔